جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں شیاطین اور نیک صفت دونوں موجود ہیں۔ آج ہم جنات کی سائنسی تشریح کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں؟ اور زیادہ اہم سوال یہ کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آخر میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ جبکہ روشنی کی دیگر اقسام کے بارے میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دیکھنے کی صلاحیت کس قدر محدود ہے۔ اگر ہم گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں دنیا میں موجود ریڈیئیشن نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح اگر ہم ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمارے لیے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح انفراریڈ ویژن سے ہمیں مختلف اقسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم دیکھنے کی صلاحیت کو الٹرا وائلٹ ویژن کہتے ہیں، جو ہمیں انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے سے ہماری صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگے گی۔ اگر ہم اپنی ہی کائنات کی مختلف مخلوقات کو دیکھیں تو ان کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپ کے آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو بھی دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمت میں دیکھ سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور جب گندے کے ریکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی جائے تو حیرت ہوگی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات یہ کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فوبیا، جو انتہائی تیزی سے گزرنے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اسی طرح اگر گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں راڈس کی ریشو کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ انسان کے سننے کی حس اس کے دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر نیولے نما جانور بجو کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک ہے، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز ہے۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ جنات کے نظر نہ آنے کی وجہ دوسری یہ ہے کہ ہمارا دنیا یا اس کا نظام 3 ڈائمنشن یا 3D کے اندر قائد ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسٹرنگس تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمنشن موجود ہیں۔ ان 11 ڈائمنشن میں ممکن ہونے والی باتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔
اگر آپ پہلی ڈائمنشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمنشن میں آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ پانچویں ڈائمنشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح ہے۔ چھٹی ڈائمنشن میں آپ دو یا دو سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں یہ عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ ساتویں ڈائمنشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکیں جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ آٹھویں ڈائمنشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ نویں ڈائمنشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جس میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخر میں 10ویں ڈائمنشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمنشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا، جیسا کہ جنت۔ اور شاید یہ اس ڈائمنشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمنشن کی مخلوق ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنسی وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ جیسا کہ جنات کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے سورۃ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا، پھر کشش ثقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا، یا قیامت کے روز کے دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے۔ جیسے سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔